امام علی مقام علیہ السلام نے یہ بات واضح فرمائی ہے کہ جو شخص اپنی ظاہری حیات کو، اپنی زندگی کو، اس دنیا کی زندگی کو اسلام کے مطابق اس طریقے ڈٹ کر گزارتا ہے، پھر اللہ رب العزت ان کا نام اس طرح زندہ فرما دیتا ہے۔ بظاہر معاملات کچھ بھی ہوں، حقیقت میں خدا ان کو یوں زندہ فرما دیتا ہے، لوگوں کا ایمان ان سے بڑھ جاتا ہے۔ ہمارا ایمان حسین سے ہے۔ جو لوگ اہل بیت طہار سے پیار نہیں کرتے یا اس میں کمزور، جو ڈنڈی مارتے ہیں، اس میں کچھ لوگ اس میں ڈنڈی مارتے ہیں، اور ڈنڈی اس طرح مارتے ہیں، وہ اپنے آپ کو محب صحابہ علیہم رضوان ظاہر کر کے اہل بیت طہار کے ذکر کو کمزور کرنے اور تھوڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اس طرح ڈنڈی مارتے ہیں کہ وہ اہل بیت طہار کے پیار میں ان کی محبت کا دعویٰ کر کے، وہ بھی دعویٰ جھوٹا ہے، وہ ان کی محبت کا دعویٰ کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے یاروں کے حوالہ سے غلط الفاظ بولتے ہیں، غلط نظریات رکھتے ہیں، یہ بھی دعویٰ جھوٹا ہے۔ دعویٰ سچا وہ ہے جب ہم یہ کہیں کہ ہم اہل بیت طہار سے پیار کرتے ہیں، تو دعویٰ سچا یہ ہے کہ جب ہم ہر اس چیز سے پیار کریں جس سے اہل بیت طہار نے پیار کیا۔ جب ہم یہ دعویٰ کریں کہ ہم صحابہ کرام علیہ رضوان سے پیار کرتے ہیں، جب ہم یہ دعویٰ کریں تو دعویٰ سچا تب ہے جب ہم ہر اس چیز سے پیار کریں جس سے صحابہ کرام علیہ رضوان نے پیار کیا۔ جب ہم کتب کا مطالعہ کرتے ہیں، احادیث مبارکہ کی طرف پڑھنے کی ہمیں سعادت حاصل ہوتی ہے، اس طرف ہمارا جھکاؤ ہوتا ہے، اللہ کے پاک کلام کی طرف ہمارا جب جھکاؤ ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں تو ہماری رہنمائی ہوتی ہے کہ وہ آپس میں یوں شیر و شکر تھے، وہ آپس میں ایک دوسرے سے پیار فرمانے والے تھے، آپس میں ایک دوسرے کے لیے وہ سب کچھ کرنے والے تھے، اپنا آپ پیش کرنے والے تھے، آپس میں وہ اتنی محبت کرنے والے نظر آئیں تو دنیا میں کسی کی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ ان کے بعد آ کر وہ کسی ایک پلڑے کی طرف جھکاؤ کرے، کسی کی یہ جرت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی شخص کرتا ہے تو یہ بات یاد رکھیں، وہ عظیم اور مقدس ہستیاں، وہ عظیم اور مقدس ہستیاں ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہے کہ کوئی شخص ان کی ذات کے خلاف کوئی لفظ نکالنے کی جرت کرے بھی تو ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، نہ ان کی شان اور عزت میں کمی آ سکتی ہے، نہ کوئی لا سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا کرنے کی جرت کرے گا تو وہ اپنا ایمان ہی کمزور کرے گا، اپنا ایمان ہی تباہ کرے گا، اور وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں تباہ کرے گا۔ نہ اہل بیت طہار کی محبت میں ڈنڈی مارنی چاہیے، کیونکہ جب حضور نے خود فرما دیا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، تو ایسے تو نہیں نہ ہو سکتا کہ کلمہ حضور کا پڑھیں اور حسین سے دل میں دشمنی رکھیں، ایسے تو نہیں نہ ہو سکتا۔ پھر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما، ہر مسلمان کی یہ چاہت ہوتی ہے، ہر مسلمان کے دل کے اندر یہ خواہش ہے کہ میں اس طرح کی زندگی گزاروں کہ اللہ مجھے جنت عطا فرمائے۔ اگرچہ ہم عمل میں کمزور ہیں لیکن اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھتے ہیں بطور مسلمان کہ اللہ تعالی ہم پر فضل فرمائے، عدل سے نہیں اپنے فضل سے ہمیں جنت عطا فرمائے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ امام حسن اور امام حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ جب جنت کی چاہت رکھتے ہیں تو جنتی نوجوان جو جنت کے سردار ہیں، جو جنت کے سردار ہیں، ان سے یاری پالنی پڑے گی۔ جو مالک ہیں جس چیز کے، جن کو حضور نے مالک فرمایا ہے، حضور کو خدا نے مالک بنایا ہے، حضور نے اپنے نواسوں کو مالک بنایا ہے، تو
تو جن کو حضور نے مالک بنایا ہے، چاہت جنت میں جانے کی رکھیں، اور جن کو حضور نے اس جنت کا مالک بنایا ان کے بارے میں دل میں بغض رکھیں، تو پھر جنت جانے کا رستہ تو نہیں نہ مل سکے گا۔ بات واضح تو ہوتی ہے، سمجھ تو آتی ہے نا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن شہزادوں کو چومے بھی اور سونگے بھی، اور سونگتے صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا حضور بچوں کو لوگ چومتے ہیں، ان سے پیار کا اظہار اس طرح کرتے ہیں، آپ پیار کا انداز اس طرح فرماتے ہیں، آپ کا پیار اس انداز سے ہے کہ آپ ان بچوں کو سونگتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں پتہ نہیں میرے یہ شہزادے جنت کے پھول ہیں، یہ جنت کے پھول ہیں، ان سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔